कौन संभालेगा कराची की कमान? सियासी जमातों के साथ अवाम भी परेशान। पीपल्स पार्टी के वफ्द की इदारा नूर हक में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। कराची में मेयरशिप और डेप्यूटी मेयरशिप पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न हो सके। जमात इस्लामी के गिले शिकवे, बल्दियाती इलेक्शन और नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी के वफ्द की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कराची की बेहतरी के लिए मिलकर साथ काम करने की ख्वाहिश। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बल्दियाती इदारों में साथ चलें और ये इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, बल्दियाती इदारों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि दो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस शहर के हालात को ठीक करने में अपने साथ मिलाकर आगे चलें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं जमात इस्लामी ने अच्छी खासी नशिस्तें जीती हैं। हम शुरू से चाहते हैं कि जमात इस्लामी और पीपी बल्दियाती इदारों में मिलकर चलें। जमात का पीपी के साथ चलना शहर के मफाद में है। हाफिज नईमुर रहमान बोले, जहां जहां मसाइल हैं उन पर बात की है। पीपी रहनुमाओं ने भी मस्बत जवाब दिया है। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। इख्तिलाफात के बावजूद हमें कोशिश करनी है कि शहर का माहौल खराब न हो। नताइज के एतबार से भी और पूरे कंडक्ट के एतबार से भी इलेक्शन में कोई ऐसी सूरत सामने आ जाएगी जिसके नतीजे में कोई वाज़ेह और मुतय्यन चीज़ होगी हमारे पास और हमें ऐसा लगेगा कि हुकूमत अपना कोई इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर रही है, तो उस पर फिर इंशाअल्लाह हमारे दरमियान यही बात हुई है कि बाद में भी गुफ्तगू और बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये धांधली शुरू हुई जी उसी दिन सुबह, जहाँ पे पोलिंग का अमला ही नहीं पहुंचा, लेकिन वो अमला कहीं और जरूर शायद मौजूद था। 1000 वोट जो हैं पीपल्स पार्टी के पहले से ठप्पे लगे हुए वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लाए गए। उसका नतीजा ये नहीं हुआ कि पुलिस जो है वो पकड़ने की कोशिश करती कि किसने ये धांधली की है। इलेक्शन कमीशन उनको पकड़ता कि जिन्होंने जो धांधली कर रहे थे। उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया। एक भाई की आंख बदकिस्मती से जाया हो गई, उसको इतना मारा गया। तहरीक इंसाफ ने सिंध में दोबारा बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। हालिया नताइज तस्लीम करने से इनकार। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, पहले इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश, फिर मैंडेट चोरी किया गया। आवामी मैंडेट को जबरदस्ती और धांधली से चुराया गया। अमजद आफरीदी ने धांधली दिखाई, उसी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध के तमाम अजला और कराची में खौफनाक खेल खेला जा रहा है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस में धांधली हुई, ना ही बदअमनी। नताइज में ताखीर ने पुरअमन मुनज़्ज़म इंतखाबी अमल को गहना दिया। वाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। वोटर टर्नआउट में कमी की वजह बाज़ सियासी जमातों के बॉयकॉट को करार दे दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि शुकूक शुबात से पाक इंतखाबात के जरिए ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। मुल्क इंतखाबात में ताखीर का किसी तौर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निहायत हसास मुल्की सूरत हाल में इंतखाबात की शफाफियत को खतरे में डालना कौम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद संजीदा तरीन मामला है। बेहतरीन साख और सलाहियत की हामिल निगरां हुकूमत ही इस जिम्मेदारी के लिए मौजू है। अवाम का सामना करने से खौफजदा ग्रोह को मजीद खराबियों की इजाजत देना हमाकत होगी। पीटीआई और हुकूमत के माबैन पार्लियामेंट रस्साकशी का नया मैदान बन गया। तहरीक इंसाफ का पंजाब के बाद विफाक में भी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पीटीआई ने कौमी असम्बली में वापसी से मुतालिक मुशावरत के लिए कल इस्लामाबाद में इजलास बुला लिया। अरकान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुंचने के अहकामात। जल्द कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी जाएगी। पीटीआई के असम्बली में वापसी के ऐलान ने हुकूमती कैंप में खलबली मचा दी। स्पीकर ने कौमी असम्बली का कल होने वाला इजलास माखर कर दिया। पीटीआई के दीगर अरकान के इस्तीफे भी मंजूर करने के ऑप्शन पर गौर। जब मैं इस्तीफा मंजूर करता हूँ तो उससे पहले इस बात को मैं यकीनी बनाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ये काम किया है और उस पर कोई दबाव नहीं था। जब मैं इस्तीफा मंजूर करता हूँ फिर भी शोर मचता है, मैं नहीं करता तो फिर भी शोर मचता है। ये क्या बात? इस्तीफे मंजूर करता हूं तो शोर, नहीं करता तो भी शोर। जिन्होंने मुझे इत्मीनान कराया उनके इस्तीफे मंजूर किए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सहाफियों से गुफ्तगू। इमरान खान ने वापसी का इशारा दिया तो आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए? सहाफी का सवाल। वज़ीर अशरफ ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, जब तहरीक इंसाफ के वक्त आया तो मंजूरी का अमल शुरू हो चुका था। अब भी चाहता हूं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए वो असम्बली में आए।
پاکستان کی سیاسی صورتحال پر لندن میں پھر بیٹھک لگ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات میں انتخابات کے حوالے سے گفتگو۔ نواز شریف کہتے ہیں نون لیگ بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لے گی۔ مریم نواز جنوری کے آخری ہفتے میں ملک واپس آ جائیں گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پارٹی کو پوری طرح متحرک کرنا ہے۔ اہم رہنماؤں کو ناراض لوگوں کو منانے کا ٹاسک دینے کی ہدایت۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 7 سیٹوں پر فتح۔ الیکشن کمیشن کا تمام حلقوں سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5 رکنی کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے عمران خان نے انتخابی اخراجات کی تفصیلات فراہم کر دی ہیں۔ تحریک انصاف کی استدعا منظور، تاخیر سے جمع کرائے گئے انتخابی اخراجات درگزر۔ کون ہوگا پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ؟ فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل دوپہر 3 بجے طلب۔ کمیٹی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ناموں پر اتفاقی رائے پر مشاورت کرے گی۔ اجلاس میں قائد ایوان اور حزب اختلاف کے اراکین شرکت کریں گے۔ کمیٹی کا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ناموں پر اتفاق نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوایا جائے گا۔ مفاہمت کے بادشاہ کے لیے ایک اور بڑا ریلیف۔ آصف علی زرداری کے خلاف ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا گیا۔ ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہ آنے پر نیب کو بھجوایا گیا۔ احتساب عدالت کا ریفرنس متعلقہ فورم کو بھیجنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو پی ٹی آئی رہنما کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت کا شہباز گل کو 50,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ 24 جنوری تک حفاظتی ضمانت منظور۔ عدالت نے کہا شہباز گل متعلقہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ روس سے سستا تیل و گیس کی خریداری۔ لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے روسی وفد کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر غور۔ روسی وزیر توانائی سے سستے تیل و گیس کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان اور روس کے درمیان اقتصادی تعاون کے لیے ورکنگ گروپ بنانے پر بھی اتفاق۔ دونوں ممالک توانائی کے شعبے میں مل کر کام کرنے پر رضامند۔ روس کی پاکستان کو سائنس ٹیکنالوجی اور تحقیق کے شعبے میں فائدہ اٹھانے کی پیشکش۔ سعودی عرب کا مستقبل میں بغیر کسی شرط کے مالی امداد نہ دینے کا عندیہ۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان کا کہنا ہے کہ بغیر کسی شرط کے براہ راست گرانٹس اور ڈپازٹس دینے کی پالیسی کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب براہ راست گرانٹس یا ڈپازٹس دینے کے بجائے دوست ممالک کو اصلاحات کرنے پر زور دیا جائے گا۔ پاکستان کو ملنے والے قرض کے مؤخر کرنے کی خبروں کی تردید۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے وضاحتی بیان میں کہا پاکستان میں ممکنہ آپریشنز کی منظوری میں تاخیر کی خبر درست نہیں۔ تمام مجوزہ آپریشنز اور رقوم سے متعلق منظوری کی تاریخیں واضح ہیں۔ عالمی بینک مناسب طریقہ کار کے بعد قرض منظوری کی تاریخ دے گا۔ اتحادی سرکار معیشت بچانے اور محصولات بڑھانے کے لیے سرگرم۔ منی بجٹ کی تلوار عوام پر گرانے کا فیصلہ۔ 150 ارب روپے سے زائد کا منی بجٹ تیار۔ رواں ماہ آرڈیننس لائے جانے کا امکان۔ 1 فروری سے عمل درآمد ہوگا۔ درآمدی خام مال، فرنشڈ آئٹمز، لگژری آئٹمز پر فلڈ لیوی عائد کی جائے گی۔ مقامی سطح پر بھی فلڈ لیوی عائد کیے جانے کا امکان۔ منی بجٹ پر IMF کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا۔ چاہتے ہیں کہ عام آدمی پہ بوجھ نہ پڑے۔ جو ہمیں اسٹرکچرل ریفارم چاہیے اس پہ ہر کسی پہ بوجھ پڑنے والا ہے۔ ہماری جدوجہد یہ ہے کہ کسی طرح ہم IMF کو کچھ ایسی ایریاز پہ بنا لیں کہ کم از کم بوجھ عام آدمی پہ پڑے اور ان صاحب ثروت لوگوں پہ زیادہ پڑ جائے کہ جو پے کر سکتے ہیں اور جو وہ برڈن برداشت کر سکتے ہیں۔ خواہش ہے عام آدمی پر بوجھ نہ ڈالیں، لیکن IMF کچھ اور چاہتا ہے۔ وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ حکومت IMF پروگرام کی جلد بحالی چاہتی ہے۔ IMF پروگرام کی بحالی کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے تمام طبقوں کو بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی چیلنج سے واقف ہیں، جہاں تک ممکن ہوا مدد کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کی پریس بریفنگ۔ کہا پاکستان کے ساتھ تکنیکی نکات پر بات چیت ہوتی ہے۔
وزارت خارجہ، خزانہ، وائٹ ہاؤس اور دیگر بھی پاکستان کی مائکرو اکنامک نکات پر استحکام پر بات کرتے ہیں۔ ملک میں معاشی بحران، صنعتیں بند، تاجر پریشان۔ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ فیصل سدواری کی تلاش میں کراچی کے تاجر سڑکوں پر آ گئے۔ آل پاکستان ٹمبر ایسوسی ایشن نے فیصل سدواری کی تصویر کو گدھا گاڑی پر لگا کر احتجاج بھی کیا۔ تاجروں نے بینرز اٹھا کر نعرے بھی لگائے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، ایرانی سرزمین سے دہشت گردی کے حملے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ پاکستان کا واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ پاکستان توقع کرتا ہے ایران آئندہ ایسے واقعات کا تدارک کرے گا۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ پاکستانی حکام کا موقف۔ سندھ میں سیلاب زدگان 5 ماہ بعد بھی بے یارو مددگار۔ دادو، خیرپور اور نوشیر و فیروز کی کئی تحصیلوں میں اب تک سیلابی پانی موجود۔ متعدد دیہات بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ سیلابی پانی کے نکاسی کے کوئی انتظامات نہ کر سکی۔ سیلاب متاثرین کی متعلقہ حکام سے مسائل کے حل کی دہائی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت سردی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، ساری رات بیٹھے ہوئے خیمے میں، تمبو میں بیٹھے ہیں سر۔ یہ سیاستدان تو لڑتے رہیں گے، مگر یہ تو حالات دیکھیں کہ بھئی ان کے غریبوں کو کیا ہے۔ امیر تو اپنے اے سی ہیٹر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں خیمے میں، یہ ہوا چل رہی ہے، یہ بسترے پڑے ہیں، دیکھ لیں آپ خود۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، موسم مزید یخ بستہ ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی سردی نے دانت بجا دیے۔ شمالی بلوچستان میں بھی وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ آزاد کشمیر بھی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ کراچی میں ٹھنڈی ٹھار ہواؤں کا راج، مختلف علاقوں میں بارش کا بھی امکان۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب، پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کا شیڈول فائنل کر لیا گیا۔ ایونٹ کا آغاز 13 فروری اور فائنل 19 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ افتتاحی تقریب ملتان میں ہوگی۔ میچز کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کل PSL فرنچائزرز کے ساتھ حتمی مشاورت کرے گا۔ ضلع خرمنگ میں ونٹر فیسٹیول کا انعقاد۔ بلتستان کے مقامی جانور یاک کی واک کا اہتمام۔ چہل قدمی اور لوگوں کی شرکت نے فیسٹیول کی رونقیں بڑھا دی۔ اور سریلی آواز کی مالک مہناز بیگم کو مداحوں سے بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ مہناز نے 350 سے زیادہ فلموں کے لیے 500 سے زیادہ نغمات ریکارڈ کروائے۔ موسیقی کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔